السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے رنگ آج کل جس انداز سے سیاست ہو رہی ہے، اور عمران خان جب تک حکومت میں تھے 3 سال 10 مہینے، اس وقت بھی ہم نے مارچز دیکھے۔ آپ کو تھوڑا سا جو ہے ایک تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تب سے لے کے آن ورڈ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس نے کیا رنگ بدلا ہے، آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جب مناظر ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، وہ سانحہ آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن، وہاں پہ بھی آج اب 2014 کا یہ واقعہ ہے، 2014 سے آنورڈ ایک دہائی ہونے کو ہے لیکن کچھ نہیں بدلا۔ آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں اور آپ خود ایک دیکھ لیجئے گا کہ ان مناظر میں اور جو کچھ لاہور کے اندر ہوا ہے، کیا مناظر میں کچھ فرق ہے؟ کیا کہیں کوئی ذہنیت بدلی ہے؟ مجھے تو ذرا برابر بھی کوئی ذہنیت بدلی نہیں لگ رہی۔ وہی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، وہی ریاست کی طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے دوبارہ رکھے تھے، ایک چیز بدلی مجھے وہ لگ رہی ہے، وہ ہے پولیس کا یونیفارم۔ لیکن ناظرین، پولیس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پولیس لو رینک کے آفیسرز جو ہیں یا نچلے کسی بھی سطح کے اوپر ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے، اوپر جب جو بڑے افسران ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے، تو پھر بیچارے نیچے لوگ ہیں، نیچے والے جو لوگ ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے انہوں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ جی چوئی صاحب، اس وقت بھی شہادتیں ہوئیں، کل بھی ایک نوجوان اپنی جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، آج اس کا جنازہ ہو گیا۔ یہ پاکستان کی سیاست کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کس طرف دھکا لگا رہے ہیں؟ خدارا 2023 آ گیا ہے، کیا ہم نے واپسی کا جو سفر ہے اس کو ختم نہیں کرنا؟ نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، ہم نے جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کریں گے، جو ظلم ہو سکتا ہے کریں گے، زیادتی کریں گے، جس کو مرضی پکڑیں گے، جس کو مرضی اندر کر دیں گے، جس کو مرضی الٹا لٹکا دیں گے، اور جس کی کردار کشی کرنی ہے اس کی کریں گے، جو چینل بند کرنا ہے کر دیں گے، ہمیں نہ کوئی روکے ٹوکے۔ ہم حکومت میں آئے ہیں 9 اپریل 2022 کو، اور ہم جس قیمت پر جس کمٹمنٹ پر آئے ہیں ہم اپنے اس کے مطابق جا رہے ہیں۔ آج بھی ایک چینل کے سربراہ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر کدھر گرفتار کر لیا گیا ہے، تو روز میسج تو جا رہا ہے۔ اب جو شہید کیا گیا بچہ کل، اس کا بھی کوئی والی وارث ہے، اس کے ماں باپ آئے ہیں، اس کی والدہ کے آنسو کون پونچھے گا؟ کوئی نہیں پونچھنے والا۔ اور اس کے والد کو ساری رات بٹھا کے ایف آئی آر اپنی مرضی کی کاٹ دی ہے، یعنی جن کا ورکر تھا انہی کے اوپر پرچہ ڈال دیا ایک اور۔ تو یہ حالانکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ڈے ان ڈے آؤٹ فیصلے دے رہے ہیں لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ اصل میں آپ کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی 4 اپریل 79 کو، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو 5 بندے تھے ایف ایس ایف کے، جو انہوں نے بنائی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، تو ان کو بھی یک کے بعد دیگرے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو پھر بہت عرصہ کسی کے کہنے پر کوئی ایک بندے کو چھڑی مارنے کو بھی تیار نہیں ہوتا کہ ہم نے پھانسی پر نہیں لٹکنا۔ پھر آہستہ آہستہ سیاسی وہی عمل دمغل، سیاست میں پولیس گردی اور پولیس میں سیاست، اور آج تک یہ کام نہیں رکا۔ اور آپ یہ تو سوال کر سکتے ہیں نا مجھے بھی اور عمران خان صاحب سے کہ آپ نے 2014 کو جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا 17 جون 2014، اس کے اندر جو 100 بندوں کو گولیاں لگیں اور کئی بندے شہید ہو گئے، 14 اور لوگ جو شہید ہوئے، خواتین حاملہ تھیں، ہاں جی، وہ بھی ابھی متھ ہی ہے کہ کتنے اور تھے۔ تو اجتماعی قبروں کا بھی کہانی سنی تھی ہم، تو وہ چشمدید واقعات کے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا۔ تو معاف کرنا، ان لوگوں نے کوئی ایکشن لیا؟ جب میں جاتا تھا وزیر اعظم کو ملنے تو میں نے کہا جی وہ قاتلوں کا کیا ہوا؟ تو ہم کر رہے ہیں، آج تک کر ہی رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر شیر ہو جاتے ہیں۔
بالکل ناظرین، پولیس گردی جو ہے جی چوہدری صاحب آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ جو مالڈون کا سانحہ تھا، واقعہ تھا، وہ ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے. اس کے اوپر ایک JIT بنی، پھر ایک اور JIT بنی، پھر عدالتوں کے اندر جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ چلی، لیکن ابھی تک وہ جو کیس ہے اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا. اور چوہدری صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا اور جو بھی اس دن واقعہ ہوا تھا، سانحہ ہوا تھا مالڈون کا، جو پیچھے کردار تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، جنہوں نے مار گئے وہ کتنی معلوم آتی آکڑ خاور گورنمنٹ صاحب، آپ ان کو قانون پڑھاتے ہیں، آئین پڑھاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پولیس کے اندر انٹرنل سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آئی جی جو اتنا شریف انسان ہمیں ہے، یہ وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ تم نے کیوں گولیاں چلائی ہیں؟ چوہدری صاحب ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. جب ریاست آپ کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دے پھر کون پوچھے گا؟ آپ دیکھیں نا، کل جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا ناظرین، علی بلال نوجوان جس کی شہادت ہوئی ہے، ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ریلی پلان کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. وہاں پہ ایک نگراں حکومت ہے، کہنے کو تو نگراں ہے، لیکن ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں، کل جب وہ ایئر وائی چینل سے بات کر رہے تھے، مجھے وہ وزیر اطلاعات ناظرین کم، وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی پنجابی فلم کے جو ہے نا وہ کردار ہیں، اور جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں دوبارہ طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو ہم کریں گے. سنیں ذرا. وہ تو اسلام آباد میں ہوا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ دھمکی تو حیا مارچ نے عورت مارچ والوں کو دی تھی، ٹارگٹ آپ نے تحریک انصاف کو کر دیا. نہیں تحریک انصاف کہاں پر ٹارگٹ ہوئی ہے؟ آپ یہ تو دیکھیں نا، اب ہم ٹھیک ہے مانا کہ نگران ہیں، لیکن کیا بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ عامر صاحب نظر آ رہا ہے کہ شاہ زیب وہ جو اختیار ہے آپ مجھے بتا دیں، آپ ڈھونڈ کے بتا دیں کس وزیر نے کون سا اختیار مس یوز کیا. اختیار آج لاہور میں ہوا نا، نظر آ رہا ہے عامر میر صاحب، آج لاہور میں جو ہوا ہے وہ مس یوز ہی تو ہوا ہے، نظر آ رہا ہے ایک پولیٹیکل ریلی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے. نہیں کوئی پولیٹیکل ریلی ہوئی نہیں، ریلی کے لیے بندے اکٹھے ہی نہیں ہو پائے، ریلی نکلی نہیں. آپ کو کسی بھی زاویے سے عامر میر صاحب ایک نگراں حکومت کے جو ہے وزیر اطلاعات نہیں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے ایسے لگ رہا تھا کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وفاق کے اندر، اس کو جو ہے اس کے جو بیانیے کا تحفظ کر رہے تھے، اس کو ڈیفنس کر رہے تھے. اور کل جب جو سوال ہوا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ جی وہاں پہ تو ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تھی اور پنجاب کی حکومت کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کر دیا. اب ہوا کیا ہے؟ کل ہوا یہ ہے کہ واقعہ ہوا، واقعے کے بعد ساری رات جو اطلاعات آ رہی ہیں لاہور سے، جو کہ جو علی بلال نوجوان جو شہید ہوا ہے، ان کے والد صاحب، باقی ان کے رشتہ دار وہاں پہ پولیس اسٹیشن گئے اپنی ایک FIR کروانے کے لیے. ان کی FIR تو نہیں ہوئی ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، چوہدری صاحب بھی اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک پولیس کی مدعیت کے اندر ایک FIR کر دی گئی ہے درج، 302 دفعہ لگا دی گئی ہے. اور اس پرچے کے اندر یہ FIR ہوئی ہے، عمران خان کو شامل کیا گیا ہے، فروخ حبیب جو ہیں PTI کے لیڈر، فواد چودھری، عماد اظہر، محمود رشید اور اعجاز چودھری. اور فواد چودھری مزے کی بات ہے وہ 2 دن سے اسلام آباد کے اندر موجود تھے، لیکن ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اب یہ پولیس کی طرف سے یہ سارے کا سارا پرچہ ہوا ہے. ناظرین ایک جو چیز جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، جو میں اکثر اپنے پروگرام کے اندر بات کرتا ہوں، ہم 2023 کے اندر ہیں، ماضی کا زمانہ گیا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 2014 کے اندر سانحہ ہو گیا تھا مال ٹاؤن اور اس طرح کا اب بھی اس طرح سانحہ واقع ہو جائے گا تو کوئی نہیں، خیر بچ بچا کے نکل جائیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھیں جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے، ہم آپ کو جو ہے کلپنگز دکھاتے ہیں، پوری دنیا کے اخبارات نے اس واقعے کو لے کے کیا کوریج کی ہے. آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل لے کے دا اکنامک ٹائمز ہے، TRT ورلڈ ہے، عرب ورلڈ ہے، AP ہے، وائس آف امریکہ ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، ہر جگہ کے اوپر جو ہے کل پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے. ناظرین کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پولیس جس کا بنیادی کام عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، کل جس انداز سے وہ اس طرح ٹوٹ پڑے تھے پرائیویٹ لوگوں کے اوپر، پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر، اور کل جس انداز سے ایک گاڑی کے اندر خواتین جو ہے وہ اس ریلی کے اندر جا رہی تھی، ان کے اوپر جس طرح حملہ آور ہوئے، اور جس انداز سے وہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، اور جس انداز سے ایسا لگ رہا تھا چوہدری صاحب سیدھا ایک پلان طریقہ تھا، اس میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو اندر بھائی وہ مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے گھراں چ بند کر جاؤ، عمران خان کلا چھڈ دیو، اسی انہوں چک کے لے جائیے.
ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ایک عدالت کدی دوسری عدالت, کدی ایک صوبے کدی دوسرے صوبے. پتہ نہیں کون سا اس سے جرم ہو گیا ہے. وہ پاکستان کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, ورنہ تو یہ کب کے اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہوتے. لیکن میں پھر وہی کہاں گا, اتنے جنگل دا قانون نہیں چل سکتا. انشاءاللہ تسی دیکھو گے اتنے الیکشن بھی ہون گے اور قوم اپنے ووٹاں نال جنہوں منتخب کرے گی وہ حکومت بنائے گا, نو میٹر واٹ دے ڈو. اچھا جی چلنی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر ایک پرچہ ہوا, وہاں سے بھی ایک جناب وارنٹ گرفتاری میجسٹریٹ صاحب نے ایشو کر دیے ہیں عمران خان صاحب کے, اور آج کہیں بات بھی کی ہے انہوں نے کسی, میرے خیال میں بی بی سی کے ساتھ عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حوالے سے جو پلان ہوا ہے گرفتاری کا. لیکن واپس ہم خان صاحب نے جو بات کی وہ آپ کو سناتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے پاس وہ بیان آیا تھا جو عمران خان صاحب کا, وہ آپ کو سنواتے ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم 2023 کے اندر ہیں. اب ہوا کیا ہے, یہ جو کل لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے, جس کو عامر میر صاحب ایک روٹین کا واقعہ کہہ رہے ہیں, جس کو عامر میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نکلے نہیں, کچھ فسادی نکلے تھے, اور جن کے اوپر پولیس نے دیکھا کہ وہ فساد کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن کے اوپر حملہ کیا گیا. لیکن اس واقعے کی گونج ہم نے سنی جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی. سنیں ذرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. Aware of reports about clashes in Lahore ahead of a planned rally by former Pakistani Prime Minister Imran Khan. We encourage all to exhibit restraint. We offer our condolences to the families of those who lost their lives and wish a speedy recovery to those who were injured in this. It is a constant topic of discussion with our counterparts around the world, including in Pakistan. The importance of upholding the universal rights of citizens around the world, including the right to peaceful assembly. اسی طرح چونکہ یو این کے اندر اس وقت کانفرنس چل رہی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, وہاں پہ بھی یہ سوال ہوا, یہ جو ہے لاہور کے واقعے کے حوالے سے, یہ بھی سن لیں ذرا. For us, the important thing is that all peaceful protests must be able to go ahead without hindrance. It's clear to us that wherever they take place in the world, people have the right to peaceful protest. Regarding that, if there are any deaths, those would need to be investigated thoroughly, and of course there needs to be accountability for any deaths or injuries that occur. جی جو صاحب, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری انفارمیشن میں ہے ایک پولیٹیکل ریلی پلان تھی, اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. اب یو این کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے اوپر مناسب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے شتر مرغ کی طرح, چوہدری صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے, ہماری اشرافیہ نے اپنے سر جو ہے ریت کے اندر دبائے ہوئے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست جو پاکستان کے اندر, یہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہم جو مرضی کرتے پھریں, جس طرح کی مرضی ہم یہاں پہ جو ریاستی طاقت کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کے خلاف جو مرضی کارروائیاں کریں, کسی کو کیا پتہ چلے گا. لیکن دوبارہ سے میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں خاص طور پر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو, یہ ہم 90s میں نہیں رہ رہے چوہدری صاحب, ہم 80s میں نہیں رہ رہے, ہم 2023 کے اندر رہ رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے, اور کل جو ہم نے ہمارے اپنے ملک کی عزت بڑھائی ہے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے, آپ اس کا کریڈٹ آپ کے دوست جو لاہور نگراں حکومت کے اندر, چوہدری صاحب سنیں اوپر سے لے کے نیچے تک کافی صحافی موجود ہیں, یہ صحافیوں کو کیا ہو گیا؟ کم از کم چلے مان لیا آپ نے لے لی ایک پوزیشن, ایک عہدہ آپ کو مل گیا, اللہ آپ کو مبارک کرے, لیکن ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ انسانی جان کا ضیاع ہوا ہے, اور کل کلاں کو آپ نے یہ حکومتی عہدے چھوڑنے بھی ہیں. یہ کیسے آپ اس طرح کنٹینیو کریں گے؟ نہیں, جو کرسی پر بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو آگے آتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے, ان کو کیا پتا ہے. اگر یہ اس قابل ہو جاتے تو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکتے تھے. تو یہ ان کا تو خیال ہے کہ وہ قیامت تک بیٹھ گیا ہے, کیونکہ جتنی انہوں نے کوشش کی ہے, جتنے پاپڑ بیلے ہیں, جتنے کئی تو ہے جو اپنے فرقے بھی بدل گئے ہیں. میں اب کیا آپ کو ایک چھوڑے, ہم اس میں نہیں جاتے, ہم اس میں نہیں جاتے. تو لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں, دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کو جو آپ کے یہاں نگران اور اوپر مہربان وزیر اعظم بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں نا, نگران اور مہربان, بالکل صحیح, یعنی وہ دونوں کو مسلسل بیان نہیں, پرائیویٹلی ڈیلی بیسس پر کہا جا رہا ہے
کہ آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, ملک میں ایک وقت میں الیکشن ہو جائے اور گورنمنٹس بن جائیں, یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن وہ ابھی تک اس قائم ہے, اور ان کو فضل الرحمان اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو اور پتہ نہیں کون کون یہ کہتے ہیں جی ستیہ خیرانے نبڑ لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کو بھی دیکھ لیں گے, باقیوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ہے, ان کا تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے, تو وہ دیکھ لیں, وہ کاٹ سے پھر رہے ہیں. اچھا یہ ہوگا نہیں. جی ناظرین, اور جو صاحب بڑی ایک دلچسپ جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ساری دنیا کے میڈیا کو پتا چل گیا کہ لاہور کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. ظاہر ہے سارا دن انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا رہا, پاکستان لوکل میڈیا ایک سرٹن سطح کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے سوریا کے ذریعے ساری دنیا کے اندر اس کی گونج تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یو این کا اسپوکس پرسن اس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ریپرزینٹیٹو ہے وہ اس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے محترم جو ہیں وفاقی وزیر فیڈرل منسٹر فارن افیئر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ اکثر اوقات ملک سے باہر رہتے ہیں, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب اعلیٰ آپ کو کچھ علم ہے کہ پاکستان میں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہے, ان کا بیان سنیں ذرا. اس ڈیتھ پہ جو آج کنڈمنیشن بھی آ گئی ہے اقوام متحدہ کی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں ادھر ہی ہوں اس کانفرنس میں, تو ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہیں, اور ڈیٹیلز کے بغیر بات کرنا تو شاید صحیح نہیں ہوگا. میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب پرامن احتجاج کے حق میں ہیں. اس کانٹیکسٹ کا تو شاید مجھے نہیں پتا, مگر ویسے مجھے طریق انصاف کے حوالے سے اتنا پتا ہے کہ نہ آج نہ کل وہ پرامن احتجاج میں یقین رکھتے ہیں, نہ آج نہ کل وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ انتہا پسند سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اب اندازہ لگانے کے اس وقت جو ہے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے ایک تو یہ انفارمیشن ان کے پاس نہیں تھی, اور میرے خیال میں اعتراض میں کروں گا تھرو آور پروگرام, اور فارن آفس سے بھی پوچھوں گا کہ ان کے وہاں پہ کافی لوگ اپوائنٹڈ ہیں, وہاں پہ انفارمیشن منسٹری کے لوگ اپوائنٹڈ ہے. خدارہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ملک کے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, تو فارن منسٹر کے پاس جو ہے یہ ساری اپ ٹو ڈیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی, اور پتہ نہیں ان کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا, یا پھر بتایا وہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. باقی ساتھ ساتھ چوہدری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ تو جمہوری پارٹی ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو وائلنس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور انڈائریکٹ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو وائلنس کرتا ہے پر ٹھیک ہے وہ بھگتے. او بھائی یہی تو رونا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ غلط ہے. تو مطلب ہے کہ بات دونوں آپ خود ہی کانٹرڈکٹری ہے. بالکل صحیح. یعنی ان کا تو بس چلے نا, یہ 12-13 لوگوں کی جو پارٹیاں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی والوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے ان کو کلاشنکوفیں دے دی جائیں اور اپنا رانجھا راضی کر لیں. لیکن اللہ خیر رکھے پاکستان کی, پاکستان کے عوام کی, پاکستان کے مسلح افواج کی اور عام آدمی کی, اس کی روٹی روزگار کا بندوبست ہو. یہ لوگ جو ہے نا خاور گورنمنٹ صاحب تانوں میں معاف کرنا پھر کہاں گا, ایک خیر تھے نہیں, دے ڈونٹ مین گڈ آف دی کنٹری. اگر یہ کر سکتے تو 11 مہینے آج پورے ہو گئے ہیں, آج 1 مہینہ صرف رہ گیا ان کا 1 سال مکمل ہونے میں. ٹیل می اینی تھنگ گڈ دیٹ دے ہیو ڈن. صاحب کیا انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ دیکھیں سب سے اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ محترم ڈار صاحب کو ملک کے اندر واپس لے آئے, اور ڈار صاحب نے آ کے جو ملک کی اکانومی کو اتنے زبردست انداز سے چلایا. ہمیں تو یہی سنایا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ ڈار صاحب ملک کے اندر آئیں گے اور ملک کے اندر آپ کو دیکھیں معیشت کا جو حال ہو جائے گا, جو ملک ہے ایک بہتری کی ڈگر کے اوپر چل پڑے گی. وہ ملک کو جس انداز سے چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس کے اوپر جو سب سے جو اہم بات ہے چوہدری صاحب, انہوں نے جو اچھا کرنا تھا وہ تو کر دیا. اب جو سوال اس موجودہ حالات کے اندر جو پوچھا جا رہا ہے تمام اطراف کے اندر وہ یہی ہے کہ کیا اس وقت جو ماحول بن گیا ہے اس سے ہم پیسفلی نکل پائیں گے؟ کیا جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ملک جس نہج پہ پہنچ گیا ہے اس کا واحد حل کیا ہے؟ الیکشن کے علاوہ کیا کوئی آپشن لیا جا سکتا ہے؟ چوہدری صاحب آپ کے ساتھ میں پہلے بھی اپنی انفارمیشن شیئر کرتا رہا ہوں, ابھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے ایک سٹوری شیئر کر لیتا ہوں. میری جو مختلف اطراف کے اندر بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب اعلیٰ عمران خان کے اوپر تو لگا دیا ہم نے کاٹا,
عمران خان جتنا مرضی شور مچائے، عمران خان جہاں مرضی باغتا پھرے، عمران خان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، عمران خان کو ہم نے جو الیکشن نہیں دینے، عمران خان کو انتخابات نہیں ملے گا، نہیں ملیں گے. کل لاہور کے اندر دیکھا، وہ یہ بھی کہہ رہے، دیکھا انہوں نے کوشش کی ریلیز کی تو ہم نے کس طرح ان کو دبا دیا. تو کہاں پہ نکلیں گے؟ عمران خان کے اوپر اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابھی تک جو ہے انفارمیشن لیٹسٹ اس کے مطابق کوئی 78 کے قریب وہ پرچے ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تعداد کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پورے ملک کی جو پولیس ہے، وہ کراچی کی ہو، وہ بلوچستان کی ہو، وہ خیبر پختونخوا کی ہو، وہ پنجاب کی ہو، ہر طرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں اور عمران خان کی گرفتاری کے لیے وہ تیاریاں کر رہے ہیں. تو اب عمران خان کو چوہدری صاحب الیکشن تو وہ نہیں دینے دے رہے. اب عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے لاہور میں آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ کسی بھی موقع کے اوپر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ اتنا آسان نہیں، اگر کر سکتے تو یہ 11 مہینے پہلے سے لگے ہوئے ہیں. اس وقت بھی کچھ اور تم وہ کیا تھے، تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تو وہ بھی تھے، آئے اور چلے گئے. وہ آپ کی باتیں ٹھیک ہے، خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہو کچھ نہیں سکے گا. میں نے کہا کہ اب ایک چیز تبدیل ہوئی ہے جو میں دوبارہ آپ کے لیے کہہ دوں کہ اہم اداروں نے پی ڈی ایم اور اس میں شامل خاص طور پر نون گروپ جو ہے، مسلم لیگ این جس کو کہتے ہیں، ان کو یہ باور کروا رہے ہیں وہ کہ آپ جلد از جلد پورے ملک میں الیکشن کے لیے ماحول بنائیں، ورنہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ ٹریفک چلتی رہے گی. اور ایک اور بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ یہ جنگل کا قانون ہے، تو میں آپ کو خاور گومن صاحب، کیونکہ آپ وہاں پارٹ تھے 16 اور 17 جولائی کی رات، جب 17 جولائی 2022 پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن تھا، اس رات ہم ٹرانسمیشن میں تھے. تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس رات اگر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال حکم جاری نہ کرتے الیکشن کمیشن کو، آئی جی پولیس کو، چیف سیکرٹری کو، کہ الیکشن میں اگر مداخلت ہوئی تو تمہارا کوئی تمہارا والی وار ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر نے میسج کرنے شروع کر دیے کہ جدھر جدھر بندے پکڑے ہوئے ہیں چھوڑ دو، کوئی بندہ مداخلت میں نہ کرے. اور آپ نے دیکھا کہ 20 میں سے 15 16 اور پھر بھی 2-3 جگہ دھاندلی کر گئے، سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی جیتی اور انہوں نے پرویز لائی کی قیادت میں گورنمنٹ بنائی. آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عدالتیں طاقتور ہیں، آئین قانون ان کی پشت پر ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ملک میں ہر قیمت پر آئین اور قانون کے مطابق کام چل رہا ہے. اور یہ جو لوگوں کو گولیاں مارے ہیں یا تشدد کر کے مار رہے ہیں یا لوگوں کے اوپر جعلی پرچے دے رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک پرچہ عمران خان کا اوپر یہ بھی دیا گیا 302 کا. کین یو امیجن کہ اسلام آباد میں یعنی کس پر اس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو عقل کریں. یہ لاہور جو ان کا کارکن جو شہید ہوا ہے اور اسی کا پرچہ جو ہے بھی دے دیا پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر. چوہدری صاحب پہلے ادھر دیا ہوا ہے. اچھا، اس کے اوپر جو ڈیمانڈ ہے نا، ایک جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ بھی اس پلاننگ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ وہ یہ جناب اعلیٰ ٹھیک ہے اگر الیکشن کروانے بہت ہی ضروری ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے اور آئینی طور پر اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. انہوں نے چاچے بابے تھوڑی سپریم کورٹ سے ہوتے الیکشن لڑنے، پاکستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا آئین قانون کے مطابق چلو. سن تو لیں چاہیے سب. وہ ڈیمانڈ پھر یہ آئی ہے، پھر اگر الیکشن کروانے ہی ہیں تو پھر ایسا کریں کہ عمران خان کو بند کر دیں، عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دیں، اور جتنی دیر الیکشن نہیں ہوتا 30 اپریل کو ہونا ہے، اتنی دیر تک عمران خان پاکستان کی مختلف جیلوں کے اندر گھومتا پھرتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے اور الیکشن کمپین نہ کر پائے. الیکشن پھر ہم کرو کہ اس کے بعد جب الیکشن کا نتیجہ آ جائے گا اپنی مرضی کے مطابق، پھر عمران خان کو پھر کسی جو ہے وہ کیس کے اندر بیل دے دیں گے اور دیکھا جائے گا اگلا پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو جائے گا. لیکن آپ ان کو کہیں کل گرفتار کرتے آج کریں، ان کا وہ حشر ہوگا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اچھا مسٹیکن جی، ان کے جعلی ہٹ کنڈوں میں قوم آ جائے گی.
میں تو ملک میں غدر کا سامان جیسا میں تو آن گراؤنڈ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو پلاننگ ہو رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ تو کب تک گرفتار خواہشات، میں تو چوہدری صاحب ان کی جو خواہشات ہیں کر کیوں نہیں سکے اور اب اس کے اوپر کتنا عمل کر پاتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو گورنر نے جو ایک فیصلہ کرنا تھا جناب اعلیٰ کہ الیکشن کون سی ڈیٹ کو ہونا ہے، وہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح تاریخ ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے جلدی کریں جو ہے، اس کے بعد آئین بہت واضح ہے، سارے معاملات سب کے سامنے ہیں، لیکن گورنر کے پی ابھی تک خاموش ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کس طرح کے چیلنجز، کس طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے، ان تمام جو ہے معاملات کے اوپر آپ سے بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کے پی کے گورنر جو ہیں حاجی غلام علی صاحب، وہ ابھی تک جو ہے ڈیٹ کی جو ہے انتخابات کی تاریخ دینے سے بالکل وہ راضی نہیں ہیں، انکاری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزید مشاورت کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے، آئین بہت واضح ہے، لیکن وہ ابھی اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ کے پی کے اندر الیکشن کب ہوں گے۔ اسی تمام معاملے کے اوپر بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ اب یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ چوہدری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا۔ سر آپ کافی وقت گزر گیا ہے، کے پی کے جو گورنر ہیں وہ کمپلیٹلی انکاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی مجھے مشاورت کرنی ہے، میں دیکھوں گا، ممکن ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اب ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے، اب وہ کچھ اس کے اوپر ہل جل نہیں رہے، تو بنے گا کیا؟ یہ مذاق جو سمجھ رہا ہے نا، بڑا مزے سے گورنر کر رہا، اس کو ایک نوٹس جائے سپریم کورٹ سے اور جانا چاہیے، اس کو اطلاع آ جائے گی، پھر خود ہی لندن اور واشنگٹن سے اس کی طبیعت بدل جائے گی۔ یہ بڑا بلیاز کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور یہ مذاق جس طرح کر رہا ہے، جس طرح کروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے، کسی کی کیا مجال ہے کہ سپریم کورٹ کے کا اس طرح مذاق کرے، اتنا مذاق اڑائے؟ یہ کوئی مطلب ہے، سول کورٹ بھی ہو تو اس کے وہ اس سے برداشت نہیں کرتی۔ بس یہ چیف صاحب ذرا یہ تھوڑا سا نرم طبیعت کا ہے، بٹ اس کی جو ججمنٹ ہے، اٹ از بائنڈنگ آن ون اینڈ آل، اور کوئی اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا۔ کسی محکمے کا، کسی ادارے کا سربراہ ہو، جو گورنر ہو یا کوئی اور ہو، نو بڈی کین ڈس اوبے the order of the Supreme Court of the 3 judges. یہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے کہ جی وہ 7 ججز کا فیصلہ تھا۔ دنیا بدل جائے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کبھی سنا نہیں زندگی میں، 55 سال خاور صاحب مجھے اس وکالت کے شعبے میں ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے کبھی یہ سنا نہیں کوئی کہ 5 ججوں نے ایک کیس سنا ہو، 5 ججوں نے فیصلہ دے دیا ہو، 2 ججوں نے اختلاف بھی کیا ہو، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہو کہ 5 ہی بیٹھے ہیں کیونکہ چیف جسٹس صاحب پریزائڈنگ آف جج نے کہا ہو کہ پہلے جملے میں ہی کہ بائی دس ججمنٹ آف 3 against 2 وی آرڈر۔ اب وہ 3 against 2 ان کے سامنے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ 2 جج دوسرے کوئی اور بیٹھے نہیں، 7 ممبر بینچ نہیں ہے یہ، اور وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے ایک فٹ نوٹ کی بنیاد پہ جس میں یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے ججز، مائنورٹی ججز سے بھی، کہ بینچ واز کانسٹیٹیوٹیڈ وچ مینز ری نوٹیفائی۔ اب وہ بینچ ری نوٹیفائی ہو کے 5 جج رہ گئے، 5 ججوں نے فیصلہ دیا ہے اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل باہر نکال کے استدلال دیتے ہیں کہ جی یہ تو مائنورٹی فیصلہ ہے، اصل میں 7 ججز ہیں۔ وہ 2 ججز نکل گئے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے نکلے ہیں، انہوں نے جنہوں نے چوائس بھی دی ہے چیف جسٹس کو کہ آپ چاہیں گے اگر مجھے بلانا تو بلا لیجیے گا، ورنہ میں کوئی ہم نہیں ہے اس پہ بینچ پہ۔ بالکل انہوں نے ری کانسٹیٹیوٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی ری کانسٹیٹیوٹ کر لیں بینچ کو، واضح لکھا ہوا اس فٹ نوٹ کے اندر بھی واضح لکھا ہوا ری کانسٹیٹیوٹیڈ بینچ ہے۔
اب اس میں کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے استدلال اس قسم کا سنا ہی نہیں, اور مذاق اڑاتے اڑاتے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر جا رہے ہیں. دے شوڈ ہیو بین سمنڈ بیک, وہیں سے واپس ان کو واپس بلایا جانا چاہیے تھا. اچھا ارتضا صاحب, آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر میں کرتا چلوں کہ حکومت پر یقین ہے کہ یہ جو سارے کا سارا انتخابات کے حوالے سے معاملہ ہے کے پی اور پنجاب میں, یہ ہم جو ہے نا اس کو جو ہے ڈریگ کر کے واپس سپریم کورٹ میں لے جائیں گے, اور کسی نہ کسی توجیہ کے بدلے کہ جناب فنڈز نہیں ہیں, سیکورٹی کے معاملات ہیں, یا پھر آپ, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک ہم جو آلریڈی ایک پریشر انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے عدالت کے اوپر کہ جی آپ نے انصاف نہیں کیا. تو آپ کو یہ معاملہ دوبارہ سے عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا پھر پرامن طریقے سے یہ انتخابات ہو جائیں گے دونوں صوبوں کے اندر؟ سر انشاءاللہ ہوں گے. کوئی مجال ہے کسی کی کوئی انکار کرے سپریم کورٹ کو؟ کس طرح کیا یہ سمجھ رہے ہیں یہ 80 کی دہائی ہے کہ سپریم کورٹ کو سمجھا جائے جو الٹا پلٹا کرتے رہے, حلف لیتے رہے, یہ کرتے رہے. یہ اب 2007 کے بعد کی سپریم کورٹ ہے, اور یہ 2007 کے بعد کی قوم ہے, اور اس میں وکلاء بھی 2007 کے بعد کے ہیں. اور یہ اس میں ریڈ لائن اگر وہ کہتا ہے پی ٹی آئی کا کارکن یا یہ آ کے ان کے ساتھی عمران کے کہ ہماری ریڈ لائن ہے, خان ہماری ریڈ لائن ہے, نواز شریف اور مریم ریڈ لائن ہے نواز لیگ کے لیے, ہمارے لیے بلاول اور زرداری ریڈ لائن ہے, ہمارے چیئرمین ہے اور ایک پریزیڈنٹ صاحب ہے. اسی طرح وکلا ہماری ریڈ لائن ہے چیف جسٹس. اس طرح نہیں کھلواڑ ہو سکتا کہ اب وہ 90 ڈیز تسلیم کر رہے ہیں سب کہ 90 ڈیز میں ہونا ہے, وہ تسلیم کر رہا ہے چیف الیکشن کمشنر. اب یہ بہانے تراشے جائیں, پیسے نہیں ہیں. جو پیسے انکار کرتا ہے, جو نفری یا رینجر یا جو بھی انکار کرتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا, وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے. اور ہماری ریڈ لائن بھی اس میں بڑی کلیئر ہے. وی کانٹ ہیو آر جوڈیشری بی ہیوملیٹڈ لائک دیٹ کہ 5 ممبر بینچ کو 7 ممبر بینچ بنا دو اور اس کی تعبیر کرو. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہو. یہ الیکشن جو شیڈیول دے دیا اب الیکشن کمیشن میں, اسی میں ہوں گے. جو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے پیسے نہیں دے سکتا, فائنانس منسٹر, وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے. وہ اس کو یاد رہنا چاہیے, اور پرائم منسٹر کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی پہ یہی الزام تھا کہ اس نے حکم عدولی کی ہے سپریم کورٹ کی, اور وہ وزارت عظمیٰ سے بھی گیا اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہوا. اگر شہباز شریف صاحب اس طرح کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی جماعت یا ان کے لگائے ہوئے گورنر اور اس قسم کی پھپتی اڑاتے ہیں, تو دے ول فیس دی کانسیکوینسز. دی کانسیکوینسز ول فالو. جی چودھری غلام حسین صاحب. چودھری اعتزاز احسن صاحب, آپ کا جذبات اپنی جگہ اور آپ کی کنوکشن کہ چیف جسٹس پاکستان کو اگر, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے 15 دنوں نے جو انہوں نے سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا تھا, اسی طرح سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے اور موجودہ چیف جسٹس اور اپنے مخالف, ان کے بقول جج تو کسی کا مخالف نہیں ہوتا, ان کو نکالنے کے انہوں نے ارادے ناپاک بنائے تھے. اللہ کے فضل سے چیف جسٹس اور ان کے ججوں نے ان کو ناکام بنایا. اب 2 باتیں ہیں, ایک تو یہ عمل نہیں کرنا چاہتے, نمبر 2 ان کے پلے کوئی نہیں, ووٹر ان کے ساتھ نہیں ہے, اور روز خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. اب عدلیہ نے کتنی دیر, آپ کہہ رہے ہیں وہ تحمل سے اور نرمی سے کام لے رہے ہیں, وہ جو گنڈا بدماش ایلیمنٹ ہے وہ ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں. ہاؤ لانگ یو ول ٹالریٹ دیز وائلیٹرز آف لا. دیکھو وہ جوئی صاحب, بالکل وہ ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو عورتوں پہ انہوں نے لاٹھی چارج کرایا عورت مارچ والے دن اسلام آباد میں, اور ان کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں, یا جو یہ کل انہوں نے بچہ مار دیا ہے, چھوٹا سا کم عمر نوجوان ہے علی بلال ذیشان, وہ اس کو کیمروں کے سامنے مار رہی ہے پولیس, کیمروں کے سامنے.
ان पुलिस अफसरों को सबको अरेस्ट होना चाहिए. दे शुड बी बिहाइंड बार. और ऐसे मामले पे मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, चीफ जस्टिस जरा नरमी बड़ी करते हैं, जो मर्जी उनको कहा जाए, उनको इस तरह एम्बेरस किया जाए कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ही कह रहे हो कि 5 जजेस का नहीं 7 जजेस का तो उन्होंने पूछा है ना कि नहीं केड़ा बेंच ने 2-4 बंदे बढ़ाया ना. इस बात को दोहरा के तो देखें, दोहराएं तो सही, दोहराने को अभी तैयार नहीं है वो भी. कल उन्होंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका जिक्र ही नहीं किया 5 और 7 और ये वो करके आई बाई शाई. ये निकले थे, इन्होंने कहा था जी 7 मेंबर का है. वो 7 मेंबर, वो 2 मेंबर की रूहें आके जजेस की बैठी हुई थी. वो इस मिसकॉन्डक्ट में शामिल हो सकते हैं कि वो कहें कि जी हमारा भी वोट डालो को प्रॉक्सी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में. तो इस वजह से मैं तो समझता हूं कि चीफ जस्टिस को असर्ट करना चाहिए अपने आप को, और करना चाहिए ये इस तरह की बात. और दूसरी तरफ अली बिलाल को जो इन्होंने मारा है पुलिस वालों ने इतनी बेदर्दी से, हमारे तो घर के सामने ये किया है, और कैमरे उसको कैप्चर करते रहे, कैमरे ने कैप्चर. लेकिन एतजाज साहब आप किस्म का आईजी है जो उनको ऑर्डर नहीं करता उनकी गिरफ्तारी से. कतक गुलामी माफ है एतजाज साहब, आप मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा रहे हैं. इस तरह की जब भी जो ताकत का इस्तेमाल होता है, पुलिस तो नीचे ऑर्डर्स जो हैं उनको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही होती है. इस वक्त जो निगरान हुकूमत बनी बैठी है पंजाब के अंदर, जाहिर है कहीं फैसला हुआ होगा किसी सतह के ऊपर और उन्होंने फैसला आगे ट्रांसफर किया होगा, जनाब आला ये काम कर दें. तो ये जो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 224 के तहत, ये तो कल वो उनके मैं वजीर इत्तलात को भी सुन रहा था, बाकी भी जो फैसला साजी हो रही है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक्सटेंशन है फेडरल गवर्नमेंट की, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है. जो पीडीएम की वो हुकूमत है वो फेडरल गवर्नमेंट की एक्सटेंशन. पीडीएम की हुकूमत तो फेडरल गवर्नमेंट में ही है ना. फेडरल गवर्नमेंट जी, वही ना कि फेडरल गवर्नमेंट की. जी तो वो लगता तो नहीं, वो हकीकत में ही है. साहब वो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनकी किरदार कुशी और उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुहिम चला रहे. वो चौधरी गुलाम साहब, हाँ, वो उसके ऊपर जो है पैमरा का वो डायरेक्शन भी आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस तरह के ऊपर नेक्स्ट टाइम कोई बंदा डिस्कस नहीं करेगा, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आ गई है और इसके ऊपर इनको जाना भी नहीं चाहिए. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एतजाज साहब, अब जो निगरान हुकूमत ने सारा मामला किया है, तो अब कैसे ये कायम मकाम हुकूमत जो है अपने आप को ये एक बाई पार्टिजन हुकूमत के तौर पर साबित करेगी आने वाले दिनों के अंदर? क्योंकि वो तो कहते हैं जब नेक्स्ट टाइम भी हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा हम करेंगे. वो कहते हैं ये ताकत का इस्तेमाल तो वो बरमला कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं जिस तरह वो परमानेंट हुकूमत है. वो हुकूमत उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं. तो ख्वाजा आसिफ के केस में ख्वाजा आसिफ में नून लीग ने खुद जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट में इस्तदलाल देकर. वो जजमेंट कहती है ये जो है इंटरिम हुकूमत ये पोस्टिंग और ट्रांसफर भी नहीं कर सकती सीनियर लेवल पे. पोस्टिंग ये आईजी नहीं बदल सकते, ये डीआईजी नहीं बदल सकते, ये एसएसपी नहीं बदल सकते, डीसीओ नहीं बदल सकते, ये कोई कर ही नहीं सकते. ये उसमें लिखा हुआ है. उसके बाद उसमें नेमतुल्लाह खान ने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने और फिर एक तीसरे केस में 2019 में रीइटरेट किया, उन्हीं को फॉलो किया. इनके को एक मुसल्लमा असूल उन्होंने बना दिया है कि ये नहीं कर सकते कोई अपने तौर पे. जी अच्छा एतजाज साहब, ये तो वाज़ेह हो गया. अब माशाल्लाह आपका दहाइयों का एक्सपीरियंस है. जो मौजूदा इस वक्त माहौल बन गया हमारा सियासी, लड़ाई है. राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आप दुश्मनी है तो दुश्मनी होगी, सियासत तो हम कर नहीं रहे. इमरान खान हमारे से दुश्मनी और हम इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं. और कोई जो दरमियान में वो कहते हैं ना कोई सुलह सफाई करवाने वाला भी कोई नहीं रह गया. माजी में कहीं ना कोई इंटरवेंशन हो जाती थी, आप लोगों की तहरीक हुई, किसी सतह के ऊपर कोई इंटरवेंशन हुई, जजेस बहाल हो गए. तो इस क्राइसिस से निकलने का रास्ता आपके सामने, आपके तजर्बे की रोशनी में क्या मुमकिनात हो सकते हैं? नहीं, बर्बादी होगी. इसमें एक ही रास्ता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके
جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر چلیں. وہ ایک سمپل راستہ ہے, کوئی اس میں کوئی دشواری کی بات نہیں ہے. انٹرم گورنمنٹ اگر بننی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو پنجاب میں بننی ہے جہاں ہے کی الیکشن ہو رہی ہے. وفاق کی تو نہیں بننے کی ضرورت, وفاق کی رہے حکومت, وہ رہے جمی رہے, لیکن وہ انٹرفیئر نہ کرے اس طرح الیکشن میں کہ جب اعلان ہو گیا الیکشن شیڈیول کا تو اس کے بعد بھی وہ مطلب جبر کر رہے ہیں اور 144. اچھا ارزاق صاحب, اس کے اوپر جو آرگومنٹ جو پیش کر رہے ہیں اٹارنی جنرل یہاں پہ جو ان کے جو فیڈرل منسٹر ہیں اور مختلف اوقات کے اوپر, یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 224 کے تحت ایک جو ہے انٹرم گورنمنٹ بننی چاہیے الیکشن کے دوران. اگر ہم الیکشن ہونے دیتے ہیں پنجاب اور کے پی میں تو جب اس سال اکتوبر میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو ان صوبوں کے اندر بھی ہوں گے, ان صوبوں کے اندر جو ہے حکومتیں بن کے بیٹھی ہوں گی عمران خان کی فرض کریں, تو پھر وہ جو ایک صاف اور شفاف انتخابات ایک انٹرم سیٹ اپ کے نیچے طے ہونا ضروری ہے جو اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 224 اس کی نفی ہو جائے گی. لہٰذا اس لیے سپریم کورٹ کے پاس ہمیں جانا ضروری ہے اور ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اس معاملے سے نکل سکتے ہیں. یور تھاٹ سر؟ سپریم کورٹ کیا بتائے گی, کہے گی آپ کرو. یہ انڈیا میں نہیں ہوتا, اسٹیٹ کی الیکشن علیحدہ ہوتی ہیں. کوئی ساری یہ کہتے ہیں جی ساری ایک ہی دن ہو, ایک دن کیسے ہو, کیوں ہو؟ یہ وفاق ہے, یہ یونٹری گورنمنٹ تو نہیں. آپ وفاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کوئی سندھ یا بلوچی یہ مطلب اس استدلال کو استعمال کرتا ہوا مجھے تو نہیں نظر آتا. چوہدری صاحب میں سے پہلے کیا ہے یہ پنجاب کے لیے جو ہے جو وفاق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, وفاق کو جو گھاس نہیں ڈالتے, وفاق کی ان کی ذہنیت ہی ہماری یونٹری ہے کہ حکمرانہ حاکمانہ ہماری ذہنیت ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ بالکل وفاق کے اصول کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دے گا. اگر میں نے ایز چیف منسٹر ایک فیصلہ کر لوں کہ بعد میں اپنی ڈیزالو کر رہا ہوں اسمبلی, تو ساری ڈیزالو ہو جانی چاہیے فوراً ساری. وہ وفاق میں تو یکسانیت نہیں ہوتی, وفاق میں تو مختلف آراء قسم کی وفاق چلتا ہے. یہ فیڈرل پرنسپل کی نفی کرتے ہیں, سبورٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. جی چوہدری صاحب. بھائی بات یہ ہے, وہ اعتزاز صاحب ٹھیک ہے, اگر فیڈریٹنگ یونٹس میں اگر آپ نے ان کی مرضیوں کے مطابق کام نہیں کرنا آئین کے روشنی میں, تو پھر یہ یونٹری بنا دیتے, وحدانی طرز حکومت کر دیتے یا صدارتی طرز حکومت کر لیتے. وہاں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ہی ہوگا الیکشن. تو بھائی چھوڑے, یہ ڈکوسلے ہیں. میں پہلے تانوں کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے نے کہ بس یعنی الیکشن دے وچ ہن ووٹر نہ جائے ووٹ پان, ہم خود ہی اپنا اناؤنس کر دیں رانا ثناء اللہ جیت گیا ہے 5 کروڑ ووٹ لے کے, مریم نواز جیت گئی ہیں 75 کروڑ ووٹ لے کے, آدھے کچھ پاکستان کے کچھ باہر کے. چھوڑو یار, اچھا اس طرح نہیں چل رہا. الیکشن بھی ہوں گے اور لوگوں کی مرضی کی حکومت بھی آئے گی. جو ناظرین جو چودھری اعتزاز احسن صاحب بتا کے گئے نا کہ اٹانومی ہے جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی جو ہے آزادی ہے, اور وہاں پہ جو الیکشن اگر فرض کرے وہاں کا لیڈر دا ہاؤس اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن کروانا چاہتا ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, لاہور کے اندر فارمر پرائم منسٹر عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے BBC کو انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا, یہ سنیں ذرا. میرے سے سوال ایک پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرے تو آپ کریں گے. میں نے کہا میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں, میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے چوروں سے. میں نے کبھی نہ کسی کو دعوت دی آرمی چیف کو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں, نہ میں یہ شہباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اس اینڈ پہ پہنچنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم کریں گے. الیکشنز کے لیے مجھے کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے جب پاکستان کی عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اچھا چوہدری صاحب, شروع دن سے جب بھی ہماری بات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ, خاص طور پر اپریل کے بعد جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, ہر موقع کے اوپر جب بھی سوالات ہوئے کہ جی بالکل ٹھیک ہے, اگر موجودہ جو حکومت ہے PDM کی اگر بات کرنا چاہ رہی ہے ہم ضرور کریں گے, لیکن ایجنڈا اس ملاقات کا ایک ہی ہوگا, انتخابات. لیکن پھر ہر موقع کے اوپر
آپ کی جو جنریشن کے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ چاند ایک بڑے، آپ نام لینا مناسب نہیں، کہ وہ ایسا سپن دیتے ہیں، ایسی خبر نکالتے ہیں، ایسا ایڈیٹوریل کانٹینٹ اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا۔ عمران خان کو ہر موقع کے اوپر آ کے یہ بتانا پڑتا ہے، یہ کلیریفائی کرنا پڑتا ہے، جناب اعلیٰ میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا جنگ چل رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا اثر ہو رہا ہے یا پھر جو ہے انتخابات کی طرف ہم آرام سے چلے جائیں گے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ آرام سے تو یہ جانا ہی نہیں چاہتے جی بھائی، یہ الیکشن تو کرانا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کرے کہ بغیر ووٹوں کے الیکشن ہو جائے، تو اپنی مرضی سے ہم اپنا وہ قرعہ اندازی کر کے نا تو ان کے ووٹ نکال دے۔ بھائی نہیں ہے، یعنی ان کو پتا ہے ریٹن آن دی وال کہ بھائی جو اندازے، جو گیلپ، یعنی دوسرے سروے آ رہے ہیں 70%، 80%، 60%، 90%، عمران وہ ایک سروے والے نے کہا کہ ہم ذرا اس کو یک طرفہ نہ نظر آئے اور اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کہ قابل قبول بنانے کے لیے، ورنہ ہوتا ہی یک طرفہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر وغیرہ پر یعنی 95% لوگ ایک طرف ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی بس کرو، ملک کی کوئی حیا کر لو۔ آپ لوگوں نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں شروع میں کہ کوئی چیز آپ نے پازیٹیو اچیو نہیں کی ان 11 سالوں میں، 11 ماہ۔ اچھا کیوں چوہدری صاحب، چلیں یہ تو ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو گرفتاری ہو گئی ہے شعیب شیخ صاحب کی، اب موجودہ حالات میں جو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا سکویز کیا جا رہا ہے، پہلے پابندیاں لگ گئیں، ہمارے اوپر پابندی لگ گئی، اب یہ معاملہ اٹھ گیا ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ اور تیز ہوگا۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ دیکھیں نا، انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے لسٹیں دی ہوئی ہیں اپنے ان اداروں کو کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کریں جو جن میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، نہ یہ رب ہے، نہ یہ کوئی کسی چلیں چوہدری صاحب، جو چودھری احسن صاحب نے بات کی ہے، ناظرین بہتری اسی میں ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جایا جائے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔